قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کی حکمت کو سمجھتے ہوئے اللہ پر ایمان لے آئے ہو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے ہو، اللہ پھر کیا حکم ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اور ساتھ ہی آگے تذکرہ کیا ہے وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی بچا لو۔ مثال کے طور پر آج دیکھ لیں، سردی انتہائی شدت اختیار کر چکی ہے، بڑے گھروں سے نکلنے سے ڈرتے ہیں کہ سردی لگ جائے گی، اور بچوں کو ہم نکالنا ہی نہیں چاہتے اپنے گرم اور نرم بستروں سے، ان کے لیے ہر سامان مہیا کرتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ لیکن ہم کیسے والدین ہیں، کیسے گھر والوں کے خیر خواہ ہیں کہ ان کو حقیقی ٹھکانے سے نہیں بچا رہے، وہ ٹھکانہ جس سے جہنم خود اپنے آپ سے پناہ مانگتی ہے کہ میرے اندر شدت کی گرمی ہے۔ حضرات، اس آگ سے بچانے کا ساز و سامان ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا تیار کیا؟ اور مالک کائنات نے اس قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ممکن ہے۔ رحمت للعالمین نبی کو بھیج کر ہماری اصلاح کا سامان مہیا کیا، ہمارے لیے کتاب کو نازل کیا، قرآن کے اندر احکامات کو یکے بعد دیگرے ہمیشہ تنبیہ کرتے ہوئے ہماری اصلاح کا سامان مہیا کیا۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ انسان نے اپنی منمانی، اپنے نفس کی پوجا کرتے ہوئے، اپنے رب کی بات کو چھوڑ کر اپنے نفس کی بات کو مانتے ہوئے اپنا ٹھکانہ جہنم کی طرف، اپنا رستہ جہنم والا چن لیا۔ اور جب نبی کائنات نے نبوت کا اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لوگوں کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ تم کہہ لو، دنیا کے اندر ترقی کا سماں اللہ رب العالمین تمہارے لیے مہیا کر دے گا۔ یہ کوئی چھوٹا ہی نام تھا؟ حضرات، اس وقت بھی معاشرہ اپنی آب و تاب کے اوپر بگڑا ہوا تھا، تب نبی کو مبعوث فرمایا۔ اور آج ہمارے معاشرے کا المیہ، ہمارے معاشرے کے مسائل، ہمارے معاشرے کا بگاڑ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اپنی منمانی اور مرضی۔ یہی کام یہود و نصارہ تورات انجیل کو پڑھنے کے باوجود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، اور آج مسلمان بھی یہی کرتا ہے۔ قرآن کو پڑھتا ضرور ہے، تلاوت کے لیے رکھا ہوا ہے، اپنی تہذیب اور تمدن کے لیے نہیں رکھا۔ حالانکہ جگہ جگہ پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ میری امت کے اوپر کوئی مشکل نہ آئے، کوئی مشقت نہ آئے۔ سب سے پہلے معاشرے کی اصلاح کا سامان اللہ کی توحید ہے، دل و جان کے ساتھ اس کا اقرار خود بھی کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کروانا ہے، کیونکہ توحید بنیاد ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے توحید پرست بھائیوں کا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس توحید ہے، ہوں تے مسئلہ ہی کوئی نہیں، توحید آ گئی ہے، حقوق اللہ پورے کرنے ہیں پے، زکوٰۃ، حج، نماز سارا کچھ کیتی جانے ہے، کیڑی گل ہے؟ اگر اکیلا یہی کچھ کافی تھا تو آگے حقوق العباد بتلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں کہا قُوا أنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کے صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پر بھی اکیلی توحید کے اوپر انحصار نہیں کیا، انحطاط نہیں کیا۔ پوری کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے،
اور اس زندگی کے پہلو اٹھا کر دیکھ لیں، ایک ایک بہترین پہلو نظر آئے گا۔ حقوق اللہ بھی پورے ہو رہے ہیں، حقوق العباد کی بھی پوری پاسداری ہو رہی ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی روایات کے ساتھ۔ کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس طائف کی وادی میں پتھر کھا کر اس فرشتے کو نہیں حکم دے سکتے تھے کہ ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے رکھ دیا جائے؟ کیوں نہیں کیا؟ فرشتہ حکم کے لیے کھڑا ہے، کب اشارہ آبرو ہو ان کو دو پہاڑوں کے اندر پیس کر کے رکھ دو۔ لیکن پھر بھی وہاں پر رحمت للعالمین نے درس دیا ہے، اپنے غصے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر کے، اپنے جسم کو زخموں سے چور ہونے کے باوجود بھی آپ نے توحید کے بعد سب سے بڑی چیز اپنی اپنائی ہے تو اخلاق اپنائی۔ جب اپنے لوگوں کو دعوت دی نا توحید کی، معاذ اللہ کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا، جو کچھ بک سکتے تھے بکا، پورے اطمینان کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ اگر ساڈے ورگا ہوندا تو مینوں گال کڈی ہے، تیری جرت کیویں ہوئی ہے؟ صرف ایک گالی کے اوپر ہم نے کئی جانوں، کئی لاشوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا، صرف ایک گالی، انہیں مینوں گال کڈی ہے تو میں جناب کیویں پیچھے ہٹ سکنا؟ میری چدراہٹ وچ فرق آتا ہے۔ اور اللہ کے بندے کچھ آخرت کے لیے بھی چھوڑ دے، کچھ مالک کائنات کے سامنے بھی رکھ کہ اللہ دنیا میں یہ تمام معاملات جھیل کے آیا ہوں، تیرے لیے سب کو چھوڑا تھا۔ اس دنیا میں ایسا اخلاق بھی تو چھوڑ کے جا۔ لیکن سب سے بڑی کمزوری ہم اہل توحید میں بلا تفریق پائی جاتی ہے، ہم اخلاق سے عاری لوگ ہیں۔ اور کچھ نہیں تو آپ دے ایمان نہیں بخش دے۔ کسی کو کہہ کر دیکھ لیں، اگر کسی کو کہہ دو نا جاندے پھرتے ہیں یار نماز پڑھ لیا کر، آ جائے گا اور رحمدہ نہیں تو ایڈا جی میں ویکھنا تن، تیری پچھلی زندگی بھی سانوں پتہ ہے۔ اللہ کی قسم، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھ لے، کسی کو کسی کے پچھلے گناہ کے اوپر کبھی پریشان اور پشیمان نہیں کیا تھا، اس کو شرمندگی نہیں دلائی تھی کہ پیچھے یہ تو کر کے آیا ہوں تیرا کی بننا۔ وہ پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ ہے، جس نے 99 قتل کر رکھے تھے۔ ساڈے ورگے مولوی کو آ گیا کسی کو، یا ساڈے معاشرے ورگے بندے کو آ گیا 99 قتل کیتے نے معافی ہو جائے گی؟ انہیں کہا نہیں، تیری تو ممکن ہی نہیں، کیویں ہو سکتا ہے؟ کیا معافی کا سرٹیفکیٹ میں نے دینا ہے یا آپ نے معاشرے کے اندر سرٹیفکیٹ دینا ہے؟ تو جنتی ہے، تو جنمی ہے۔ اکیلی توحید کام آتی ہوتی تو انبیاء کو کیا ضرورت تھی پورا کا پورا زندگی کا دستور، زندگی کی حیات، ٹوٹل دستور آپ کے سامنے رکھنے کی؟ آپ نے شادیاں بھی کی ہیں، آپ نے اہل و عیال رشتہ داروں کے ساتھ اپنے معاملات کو بھی رکھا ہے، کیا اکیلی توحید پر انحصار نہیں کر سکتے تھے؟ ضروری ہے، بنیادی چیز ہے توحید، دل کے دل و جان کے ساتھ اس کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے، لیکن حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ جہاں پر ضرورت پیار کے ساتھ، پیار کی بولی کے ساتھ کوئی آپ کے قریب آ سکتا ہے، وہاں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں مرنے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں حکمت کے ساتھ کام لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی ایسی حکمت اپنائی تھی، جب پوری قوت کے ساتھ ابھرے تو پھر کفار کا مقابلہ بھی کیا۔ ہم تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ معاف فرما دے، اللہ کے نبی تو کافروں کے ساتھ اتنے اخلاق بہترین طریقے سے پیش آتے تھے، اور ہم تو کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ نہیں پیار کے ساتھ بولنا پسند کرتے۔ اور دوسری بڑی چیز اس معاشرے کا بگاڑ، ہمارے گھروں کے اندر اسلام موجود نہیں ہے۔ انسان کی تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے۔ پہلی توحید،
دوسرا اخلاق، تیسری چیز ہمارے گھروں میں جو تربیت ہو رہی ہے آج کل کے زمانے میں، ماڈرن دور کے اندر، جس میں ہم کافروں سے بڑا متاثر نظر آتے ہیں، ان کا اخلاق نظر آتا ہے، اور کبھی اس قرآن کو پڑھا ہوتا تو ہمیں ان کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آیا نا ایک آنے والا ماں جی عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا ماں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ کہا آنے والے لگتا ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا، اگر قرآن پڑھا ہوتا تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتا۔ اللہ کے نبی کی ساری زندگی بہترین نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور اس سے پیچھے چلے جائیں، وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کا بھی ذکر ہے۔ آپ نے بھی توحید کی دعوت دی تھی نا، اپنے باپ کے ساتھ گالیاں سننے کے باوجود، گھر سے بے گھر کرنے کے باوجود کتنے پیار اور اطمینان کے ساتھ اپنا معاملہ کیا۔ باپ نے جو ظلم ہو سکتا تھا کیا ہے، لیکن اللہ کی توحید کے بارے میں غیرت اتنی تھی، سب کچھ برداشت کر لیا، اپنے پر جو ظلم ڈھائے، لیکن اللہ کی توحید کے بارے میں کوئی چیز برداشت نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا آپس کے اندر جب ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد انصار مہاجرین آپس میں بھائی چارے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو جسم ہو ایک جان کی مانند، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو درد ہو تو پورا کا پورا جسم بے چین ہوتا ہے، اسی طرح دوسرا مسلمان بھی بے چین ہونا چاہیے۔ اور ہماری کوشش کیا ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، یہ تکلیف اچھے جنی ہو سکتا ہے پہنچاؤ۔ یہ ہے ہماری اخلاقی بگاڑ معاشرے کا بنیادی طور پر۔ جب سے دلوں سے احساس ختم ہوا ہے، حمیت، ایک دوسرے سے محبت، بھائی چارہ ختم ہوا ہے، ہماری اخلاقی گراوٹ اتنی گر چکی ہے، نہ ہمیں ماں باپ، بہن بھائی، بڑے چھوٹے کا لحاظ سب ختم ہو چکا۔ اللہ کے نبی کا اخلاق پڑھتے آئے ہیں جناب، اللہ کے نبی نے بڑوں کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ بات کی، بچوں کے ساتھ بڑی محبت کی، شفقت والا معاملہ کیا۔ کیا یہ صرف چیزیں سننے کے لیے تھی؟ یہ اپنے اوپر لاگو بھی کرنی تھی۔ اگر اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے اوپر کچھ چیزیں اسلام کی بتائی ہوئی لاگو کر لیں، اللہ کی قسم ہے ہم سے بہترین بندہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری غیرت کہاں جاگتی ہے؟ غیرت بھی اتھے جاگتی ہے جتھے نہ شریعت دا کوئی پاس ہوئے، شریعت دا دور دور دا تعلق، صرف اپنی انا دا مسئلہ بنانا ہے، جتھے دل کرے گا بنا کے کھڑے ہو جائیں۔ کوئی مرد ہے مرے، کوئی دفن ہوتا ہے ہو جائے، سانوں کوئی پرواہ نہیں، ساڈی انا۔ لیکن بھائیوں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا کے تحت ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے، جہنم کی آگ سے، جس سے جہنم خود اللہ کو کہتی ہے اللہ میرے اندر اتنی شدت ہے، اتنی حدت ہے، مجھے کچھ تو ایسا عطا کیا جائے کہ میں 2 سانس ہی لے سکوں۔ اللہ نے پھر اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک لیتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے پوری شدت اور حدت کے ساتھ، دوسرا اندر کو لیتی ہے تو شدید ترین سردی ہو جاتی ہے، اور ہم پھر بھی اس سے عبرت نہیں پکڑتے۔ اپنے گھروں کے اندر اسلامی طور طریقے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر چاہتے ہیں اسلامی طور پر اپنے بچوں کا کچھ نہ کچھ بہترین طریقے سے ان کی تربیت ہو جائے، ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تمام طریقے ان کے سامنے بیان کریں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، مولانا عبد المالک مجاہد صاحب حفظہ اللہ ورعا سعودیہ کے اندر مقیم ہیں، بہت بڑے مصنف ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، انہوں نے کہا اسکول کے اندر ایک ٹیچر نے نا بچوں سے مختلف سوال کیے کہ تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟
کسی نے کہا جی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کاروبار کرنا چاہتا ہوں. ایک بچے کے جواب نے نا اس ٹیچر کو حیران کیا. وہ کم از کم ہمارے معاشرے کا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے تو سنانی ہے اپنے بچوں کو جھوٹے قصے کہانیاں، ایک دوسرے کے خلاف بغض اناد. اس کے علاوہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے تنہائی کے لمحات کے اندر باپا آپ بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، تو پتر کو نماز دا بھی نہیں کدی پوچھے. یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے اس معاشرے کا کہ آپ دی جنت دی سارے نو فکر ہے، دوسرے دی ہے ہی کوئی نہیں کسے. اس بچے کے جواب نے حیران کیا کیا. اس بچے نے جواب دیا کہ میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. استاد بڑا دنگ رہ گیا. اس نے کہا یہ اس نے جواب کیسا دیا، اس کی سوچ اور فکر کیسی ہے. اس کے والدین کو بلایا گیا. اب یہ ہمارے اوپر بھی کوشش کرنی چاہیے ہم بھی اس کے اوپر عمل کریں. واقعے سننے سنانے کے لیے نہیں ہوتے، ہمارے لیے تنبیہ بھی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ خیر بھی نکل آتی ہے. ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے آج سنا ہے کل سے اپنے بچوں کو اس بات پر لگائیں کہ ہم نے اپنی تربیت کیسی کرنی ہے، اپنے بچوں کو راہ راست پہ کیسے رکھنا ہے. کہا ہم اپنے بچوں کو رات کے وقت سلانے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے چند منتخب واقعات سناتے ہیں. روزانہ رات کو بلا ناغہ کسی نہ کسی صحابی کے بہادری کا واقعہ، کسی کی جرت کا واقعہ، کسی کی صداقت کا واقعہ، کسی کی سخاوت کا واقعہ. اس طرح ترتیب کے ساتھ اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے واقعات سناتے ہیں. اس نے ان چیزوں کو سن کر بھانپ لیا کہ میں بننا چاہتا ہوں صحابی رسول. بچے کے اوپر مکمل اثرات ہوتے ہیں. میں اپنی بات کر لوں یا آپ کے گھر والوں کی بات کر لوں، کسی بھی گھر کا عالم یہ ہے اگر گھر کے اندر مسلسل کوئی چیز ہم بار بار کہتے ہیں، اگر گالیاں نکالتے ہیں نا، تو ہمارا وہ معصوم سا بچہ جو ابھی بولنا ہی شروع کرتا ہے وہ بھی گالی بک دیتا ہے. اس کو کیا پتا یہ گالی ہے یا کیا، اس نے جو سنا ہے وہ اسے بیان کر دیتا. اس سے ہمارے معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر کیا تربیت کر رہے ہیں. اور ماؤں بہنوں جمعہ پڑھنے آئی ہیں، ان سے بھی ہاتھ جوڑ کر مؤدبانہ گزارش ہے اپنے بچوں کی طور طریقے اسلامی اطوار کے مطابق ان کو ڈھالیں تاکہ ایک بہترین انسان مسلمان بن سکے جو آگے لوگوں کی بھلائی کا سامان ہو سکے. اور آج کل ویسے ہی پورے عروج کے اوپر ہے، آب و تاب کے اوپر ہے. ہر بندہ، ہر دوسرا بندہ اس چیز کا شکار ہے، بد زبانی کا، بد لحاظ ہو چکا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر ذرا غور کرنا، کہا جس معاشرے کو تباہ و برباد کرنا ہو اس کے اندر فحاشی ڈال دو، بے حیائی عام کر دو اس معاشرے کے اندر. یہ کام ہمارے ساتھ انگریز نے کیا ہے اور بہترین طریقے سے کیا ہے. اس نے یہ وار، اس نے کہا جنگ نہیں لڑ سکتے ان سے، کوئی بات نہیں. انہی کے نبی کا فرمان ہے جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی اللہ اس معاشرے کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا. اب پورے کے پورے خطے کے اندر یہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس ٹائم سب سے زیادہ ذلیل و رسوا اگر کوئی نظر آئے گا تو مسلمان نظر آئے گا. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جینا بھی کوئی جینا ہے جس جینے کے اندر آپ کو دشمن اپنا کوئی دشمن ہی نہ سمجھ سکے. آپ کے اوپر وار بھی کرتا ہے تو وہ بہترین وار ثابت ہوتا ہے. اب وہ وار کرتا ہے پورے فتنے کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، میٹھے ٹیکے لگا رہا ہے ہمیں. بے حیائی ڈال دو اس قوم کے اندر. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
قرآن کریم کی آیت کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک میں ذکر کر چکا ہوں بد زبانی، اپنی زبان کی، جس سے ہم بد لحاظ ثابت ہوتے ہیں، ہماری تربیت کا پتہ چلتا ہے، الفاظ کا چناؤ خاندانوں اور نسلوں کا پتہ بتاتی ہے، اور الفاظ کا چناؤ ہی ہماری تہذیب اور تمدن کا پتہ بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں جو شخص اس چیز کی ضمانت دے دے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اس وقت وہ دونوں چیزیں اپنے پورے عروج کے اوپر ہیں۔ ایک ہے بد زبانی، زبان کی حفاظت نہیں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے ہماری زبان، اور دوسری شرمگاہ کی حفاظت، جو آج کے نوجوان میں نہیں رہے گی کم از کم۔ زنا عام ہو چکا ہے ہر لحاظ سے، آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، زبان کا زنا، غلاظتیں بکتے ہیں صبح شام، اور شرمگاہ کی بالکل پامالی کی جا رہی، اور اس موبائل کے اندر ہر دوسرا شخص دیکھ رہا ہے، ہر دوسرا شخص اس چیز کا شکار ہے۔ جس کے پاس تقویٰ، للہیت، اللہ کا ڈر موجود نہیں ہے، اس کا موبائل پاک نہیں ہے۔ آج کسی نوجوان کو ٹک ٹاک پر دیکھ لیں، بے حیائی پورے عروج کے اوپر ملے گی، آپ فحاشی پورے عروج کے اوپر ملے گی۔ یہ ایک ہفتہ قبل ہی ایک وہ نوجوان تھا، اس کی کم عمری میں ہی شادی ہوئی تھی، اسد نام ہے غالباً اس کا، پیغام ٹی وی کے اوپر بھی اس کے حوالے سے کچھ اس کی زندگی کے اتوار کو بیان کیا گیا۔ اس سے پہلے وہ اپنے گھر کی ہر چیز، اپنے بیڈ روم کی ہر چیز ٹک ٹاک پر شیئر کرتا ہے۔ صرف کیا ہے، پیسے آئیں گے، ارننگ آئے گی، ویوز آئیں گے، لوگوں میں پہچان بڑھے گی، اس وجہ سے اپنی آخرت تباہ کر رہا تھا۔ لیکن جب اللہ چاہے، جس کو ہدایت دینا چاہے اور جس موڑ پہ چاہے، انسان کو ایک ٹھوکر ہی کافی ہوتی ہے، انسان کی پوری زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے ایک ٹھوکر، اور ایک ٹھوکر ہی پورے ایمان والے کو گمراہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس نے اس چیز کا اقرار کیا کہ میں فحاشی میں مبتلا تھا، صبح و شام، اور صرف ایک لفظ سے اس کی غیرت جاگ گئی۔ دیوس جسے کہا جاتا ہے نا، اور ہماری زبان میں وہ بہت بڑی گالی گنی جاتی ہے، وہ کہا اس شخص کو جاتا ہے بھائی، بیٹا، باپ، شوہر، یہ اس بندے کے لیے الفاظ یوز ہوتے ہیں جس کی ماں، بہن اور بیٹی پردہ نہیں کرتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، ایک صحابی نابینا ہے، عورت اس سے پردہ نہیں کر رہی تھی، صحابیہ تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا تم اس سے پردہ کیوں نہیں کرتی؟ کہا اللہ کے نبی وہ تو اندھا ہے، وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ کہا اندھا وہ ہے، تم تو نہیں۔ اگر ساری دنیا کے مرد اندھے ہو جائیں، مسلمان عورت کا یہ پروٹوکول ہے، وہ حجاب کر کے نکلے گی، آنکھوں کو جھکا کے نکلے گی، شرم آنکھوں میں ڈال کر نکلے گی۔ اور اسی طرح پوری کی پوری دنیا کے اندر اگر عورتیں ننگی ہو جائیں، مسلمان مرد کا یہ پروٹوکول ہے، اس کی شخصیت کے اندر تقویٰ، للہیت اس عروج پر ہونی چاہیے، اس کی آنکھیں اور نظریں جھکی ہونی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں یہاں پر الٹا سسٹم ہے، چوکوں چرستوں کے اندر، بازاروں کے اندر نوجوان اس لیے جاتا ہے فحاشی کا ارتکاب کرنے کے لیے۔ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت اس سے محفوظ نہیں۔ کس چیز کا مسلمان ہے یہ شخص؟ یہ کون سے معاشرے میں رہتا ہے؟ اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے جو ہر وقت فحاشی کا ارتکاب کرتے ہوئے نظر آتا ہے؟ اور کسی کو کہہ کے دیکھ لو کہ یار یہ رستہ
جہنم کا رستہ ہے، اپنے آپ کو اس رستے سے بچاؤ، جنت کے رستے پہ آ جاؤ۔ او کچھ آکھے نہ آکھے، نال دے کھڑے آکھدے نے مول صاحب جتھے جو لگیا لگا رہن دو، ویکھی جائے گی جو ہوئے گا۔ اب اس کے اوپر آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو آگے تم پہنچا رہے ہو اس کے اوپر بھی نظر رکھو۔ آگے کہا آخرت کا سامان جو تم اپنے لیے تیار کر رہے ہو، اپنے آپ کی اصلاح کرنی تھی، اپنے آپ کو پاک رکھنا تھا، اللہ سے ڈر للہیت اپنے دل کے اندر اتارنی تھی، اپنے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی تھی، اپنے عزیز و اقارب دوست جسے تو اپنے دنیا کے اندر بہترین خیر خواہ سمجھتا تھا، اس کو خیر خواہی پر جہنم کے رستے سے ہٹا کر جنت پر لانا تھا۔ کہاں گیا تیرا سامان؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ کب کہاں کیوں دیکھا جائے گا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ۔ کیا یہ لوگ نصیحت نہیں پکڑتے؟ ان سے پہلے لوگ جو یہاں پر موجود تھے ان کی حالت رب نے کیا کی تھی؟ ان سے پہلی امتیں بھی یہی کہتی ہوئی نظر آتی تھی، دیکھی جائے گی، فحاشی کیتی جاؤ، اریانی ملوث رہو، اپنی منمانی مرضی کرتے رہو، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتے رہو، کوئی پریشانی۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کی وجہ سے کوئی نیکی پر لگے گا تو آپ کو نیکی کا ثواب نیکی کے مقابلے میں ملے گا، چاہے آپ دنیا سے چلے جائیں۔ کسی نو نماز پڑھن تے لا گیا، فحاشی اور یانی تو بچا کے اپنے گھر والوں نو، وہ بہترین خیر کا سامان ہے انسان کے لیے، اور دوسری طرف اسی کے مقابلے میں کسی کو فحاشی اور یانی پر لگا کے گیا تھا، بے غیرتی پر لگا کے گیا تھا، زنا چوری اچکی بد لحاظی پر لگا کر گیا تھا، تیری تربیت کا اثر تھا تو اس کا ثواب بھی تجھے ملے گا۔ سزا اور جزا دونوں ہی ہیں، لیکن ہم نے انتخاب کرنا ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو کیسے پاک کرنا ہے۔ معاشرہ پاک ہوگا، معاشرے کی اصلاح ہوگی، معاشرے کا بگاڑ ختم ہوگا۔ اگر میں اور آپ معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنتے رہے، معاشرے کو اس ضلالت کی دلدل گہرائی سے نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا؟ کون خیر کا کام کرے گا؟ یہ انسان کی تربیت اپنے گھروں سے بھی ہوتی ہے، باہر سے بھی ہوتی ہے، جہاں جہاں وہ بیٹھتا اٹھتا ہے محفلیں بھی اثر رکھتی ہیں۔ اور یہ آج کل کے جو ڈرامے ہیں نا، انہوں نے ہمارے گھر کی تربیت کا زیادہ بیڑا غرق کیا۔ جب قرآن کی تفسیر نہیں پڑھنی، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا، ہمیں کہاں سے سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ 5 چیزیں سب سے پہلے اللہ کی توحید کے حوالے سے انسان کے اندر غیرت مکمل موجود ہونی چاہیے، اور اس کے گھر والوں کے اندر بھی۔ دوسری، اپنی زبانوں کو لگام دے کر رکھے۔ آج اس کو لگام نہ دی تو یہ ہمارا ٹھکانہ ایک الفاظوں کے اوپر ہی جہنم سے، جنت سے جہنم کی طرف لے جا سکتی۔ تیسرا، اپنے گھروں کے اندر اسلامی تربیت کا اہتمام کریں، کوشش کریں۔ کوشش کرنے سے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ آج سے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ میں جہاں پہ جمعہ پڑھاتا ہوں، آج سے کم از پیش 5-6 ماہ قبل 2 نوجوان میرے پاس آئے، کہنے لگے ہم اس وقت مکمل فحاشی اور یانی کے اندر مبتلا ہے، ہمارا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ گندی ویڈیوز کو نہ دیکھیں، ان ویب سائٹس ان کا وزٹ نہ کریں، ہمارے سکون ہی نہیں ملتا، بے چینی لگی رہتی ہے۔ میں نے ان سے صرف 2 باتیں عرض کی۔ میں نے کہا زیادہ نہیں، ان چیزوں پر عمل تم کر لو، اللہ اس دلدل سے تمہیں نکالنے پر قادر ہے۔ صرف 2 چیزیں اپنائی۔ اپنے گھر کے اندر
اور باہر دوستوں کی محفلوں کو چھوڑ دو. گھر کے اندر جو ماحول ہے اس کو بدلو, اور اپنے باہر والی محفلیں جو دوستوں یاروں کے ساتھ جن کے ساتھ بیٹھ کر ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو. دوسری چیز, نمازوں کا اہتمام کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے قرآن کو تسلی کے ساتھ, سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, جو سکون تمہیں وہاں ملتا ہے یہاں پر ملنا نہ شروع ہو, میرا گریبان پکڑ. وہ کہتے ہیں صرف 3 ہفتوں کی بات تھی, ہم نے کوشش کی, اپنے اوپر قابو پایا اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. ہماری زندگی کے اندر ایسا بدلاؤ ممکن ہی نہیں تھا. ہم نے اپنے آپ کو ڈاکٹروں کو چیک کروایا تھا کہ اس بیماری سے کسی طرح بچ جائے, اور یہ ہمارے اوپر اخلاقی ذمہ داری ہے. یہ جو موبائل ہم نے اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھمایا ہے, اب بھی کئی مرتبہ والد صاحب ایسے ہی پکڑ کے چیک کرنا شروع کر دیتے. سربراہ ہے گھر کا, اس سے بھی سوال ہونا ہے, سربراہی دی تھی, کیا کر کے آیا ہے گھر والوں کے ساتھ, ان کو جہنم سے ہی نہیں بچا سکا, کیا فائدہ تیرے لاکھوں کروڑوں اربوں کمانے کا, تو جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے وہیں پر ان کے لیے سکون مہیا نہیں کر سکا. سربراہوں کی زیادہ ذمہ داری ہے. اگر اللہ نے یہ مقام مرتبہ آپ کو عطا کیا ہے, جہاں تک آپ کی بساط کے مطابق, قوت کے مطابق چل سکتی ہے, وہاں پر گناہ کرنے سے روک سکتے ہیں آپ. اور ایک ہے کہ پیچھے نہیں ہٹنا, جڑا جتھے لگا لگا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام ایام اس امت کے لیے گزار کر گئے ہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں کہ میری امت مشکلات سے نکل آئے, کسی طرح برائی سے نکل کر ہمیشہ ہمیش اچھائی والے عمل پر نکل آئے. اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں, اس معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں. ایک فرد ایک محلے کے اندر رہتے ہوئے اگر انسان اس فحاشی اور ریانی پر قابو پانا شروع کر دے نا, اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں 1 سال نہیں لگے گا, 6 ماہ نہیں لگیں گے, 1 مہینے کے اندر انقلاب اسلامی معاشرے کا برپا ہو سکتا ہے. میں اپنے تائیں, آپ اپنے تحت, جہاں جہاں انسان کا معاشرے کے اندر کاروباری لحاظ سے, گھریلو لحاظ سے, خاندانوں کے خاندانی لحاظ سے, محلے داری کے معاملات کے لحاظ سے, جتھے تہاڈی چدراہٹ چلدی ہے, تہانوں کی ضرورت ہے کسی اور نوں ہلا شیری دین دی. خود کھڑے ہو کے اسلامی انقلاب کا آغاز کرو, اسلامی معاشرے کا آغاز کرو. اور ماؤں بہنوں سے بھی ہاتھ باندھ کر اپیل ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت کریں, فاطمہ الزہرا جیسی, حضرات حسنین کریمین جیسی, عبداللہ بن عمر جیسی, عمر بن عبدالعزیز جیسی. حضرات پھر کیسے نہ ہو, ہر اسلام پسند, ہر نوجوان اسلام کا استعارہ کیسے نہ بنے گا, وہ اسلامی معاشرہ کیسے نہ کہلائے گا, وہ ایک منفرد, وہ ایک انفرادیت کے طور پر کیسے نہیں پہچانا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.